بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، کل کے سبق میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کذبات ثلاثہ کی بات آئی تھی، جس کی تعویل توجیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ صورت تو اس میں جھوٹ کی تھی لیکن حقیقت جھوٹ کی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن کہا، دینی بہن کہا، تاکہ ظالم کے ظلم سے، غلط اقدام سے اس کو بچا سکیں۔ اور جب میلے میں جانے کی بات کہی گئی تو انہوں نے انی سقیم کہا، تو یہ سقیم جسمانی اگرچہ نہ تھے لیکن سقیم روحانی ضرور تھے، ان حالات کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ اور تیسری بات، بل فعلہ کبیرہ ھذا، بتوں کو کس نے توڑا؟ خود توڑ کر کے کلہاڑی لٹکا دی تھی۔ تو بل فعلہ میں حضرت نے فاعل محذوف کر دیا، اے بل فعلہ فاعل، کسی کرنے والے نے کیا، یہ ان کا بڑا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ ان لوگوں نے فعلہ کا فاعل کبیر کو بنایا اور حضرت نے فعلہ کا فاعل اس میں محذوف بنایا۔ ایسی اختی میں سمجھنے والے نے نسبی اخت سمجھا اور حضرت نے دینی اخت مراد لیا۔ سقیم میں ان لوگوں نے سقیم جسمانی مراد لیا، ان کی نگاہ اس طرف گئی، اور حضرت نے سقیم روحانی مراد لیا۔ تو جن لوگوں نے جھوٹ کی بات کہی ہے ان کی نگاہ اصل میں ظاہر کی طرف اور قریب کی طرف گئی، اور سچ یہ ہے کہ مراد دور والی تھی۔ اور ایسے موقع پر، فتنوں کے موقع پر، اس قسم کا توریہ معنی قریبی سے معنی بعیدی کی طرف عدول، نہ یہ کہ صرف جائز بلکہ مطلوب اور مستحسن ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی توریہ ثابت ہے، ہجرت کے سفر میں آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسی بات ملے گی۔ اب آئیے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آخری سطر میں ہے، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات بینما ابراہیم مر بجبار ومعه سارہ فذکر الحدیث۔ یہ اس قصے میں یہ ہے کہ جب حضرت سارہ پر وہ ظالم بادشاہ جس کی بستی سے ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر کے گزر رہے تھے، وہ دست درازی کرنا چاہتا تھا، آپ نے ہذہ اختی کہہ کر کے عزت بچائی، تو اس موقع پر اس نے ابراہیم علیہ السلام کی کرامت دیکھ کر، شرافت دیکھ کر متاثر ہو کر اس نے ایک خادمہ دے دی سارہ کو۔ اسی خادمہ کا نام ہاجر تھا، اور وہ ہبہ کر دی انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی کو کہا فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ قالت کف اللہ، پھر سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے ہاتھ کو مجھ سے روک دیا اور میری خدمت کے لیے آجر دے دیا، ایک خادمہ دے دیا۔ یہ ہوئی یہاں تک کی تشریح۔ اب آخر میں ایک بات کہی ابو ہریرہ نے، اس کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، یہ تمہاری ماں ہے اے بارش کے پانی کی اولاد۔ کیا کہا ابو ہریرہ نے اور کس سے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عربوں کو کہا ہے کہ یہ خادمہ یعنی حضرت ہاجرہ یہ تمہاری ماں ہے اور تم بارش کے پانی کی اولاد ہو۔ ان کو بنو ماء السما کیوں کہا، اور یہ تمہاری ماں ہے یہ کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے عربو، انکم تتعاظمون فی انفسکم وتلک امکم، تمہیں اپنے اوپر اپنے تعلق سے بڑی عظمتوں کا خیال ہے، جبکہ تمہاری ماں ایک خادمہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم بارش کے پانی کی اولاد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ تعریف کا بھی جملہ ہو سکتا ہے اور بلکہ یہ تعریف کا ہی جملہ ہے. کہا کہ جس طرح بارش کا پانی صاف ستھرا بے داغ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ایسی اہل عرب تمہارا نسب بھی پاک ہے، شکوک و شبہات کی آلائش سے صاف ہے. بعض حضرات نے کہا کہ بنو ماء السماء اس لیے کہا عرب کو کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے آب زمزم جاری فرمایا تھا. مگر یہ توجیہ مستبعد ہے، اس لیے کہ زمزم کو آسمان کا پانی نہیں کہا جا سکتا، وہ تو زمین سے نکلا تھا. البتہ ایک اور بات کہی گئی اس کی تشریح میں کہ بنو ماء السماء عربوں کو کیوں کہا جاتا. بات یہ ہے کہ عربوں میں پانی کی کمی ہوتی تھی، ہمیشہ وہ پانی کی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے. جہاں بارش ملتی اور پانی جمع ہوتا وہاں پڑاؤ ڈال دیتے. اسی مناسبت سے ان کو بنو ماء السماء کہا گیا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاء فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا تعلق حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہیں اور اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ ایک مختصر سی بات آپ سن لیں تو عبارت بھی حل ہو جائے گی اور مضمون بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. سن 7 ہجری میں ماہ محرم میں غزوہ خیبر پیش آیا. اس موقع پر خیبر کے موقع پر صفیہ یہودیوں میں سے گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آئی. یہ صفیہ کون ہیں؟ صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہودیوں کا ایک سردار تھا حیی ابن اخطب، اس کی بیٹی ہیں یہ صفیہ. یہودیاں ہیں لیکن تقدیر دیکھیے، بلکہ سردار یہود کی بیٹی ہے، مگر مقدر دیکھیے کہ صفیہ کو پھر ام المومنین ہونا نصیب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حریم میں داخل ہونا، شرف زوجیت کا ملنا، یہ ان کو میسر آیا. والد کا نام تو حیی ابن اخطب ہے، ماں کا نام زرہ ہے. یہ صفیہ پہلا نکاح ان کا سلام ابن مشکم نامی شخص سے ہوا تھا. اس کے بعد کنانہ ابن ربی سے ہوا. کنانہ ایک مقتول ہوا اور صفیہ جو ہیں وہ گرفتار ہو کر کے بادی بنا کر مدینہ منورہ لائی گئیں. بڑی خوبصورت تھی. کہتے ہیں ان کا نام زینب تھا، لیکن ان کے انتخاب و امتیاز کی بنیاد پر ان کا نام صفیہ پڑ گیا. جب یہ بادیوں میں نظر آئیں، ان کی خوبصورتی اور ان کے امتیاز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں دیا جانا مشورے میں طے پایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی بن گئی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم کو آزاد کر کے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں یہ کہنا ہے کہ آزادی کو مشروط کیا ہے شادی کی شرط کے ساتھ، کہ یعنی گویا یہ شادی کا مہر جو ہے یہی آزادی ہے. اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ان سے شادی کی. اب ایک جگہ قیام فرمایا، وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف کیا خیبر اور مدینہ کے بیچ میں کہ آپ ولیمے کا انتظام کرو. سفر میں خیبر سے واپس ہوتے ہوئے 3 دن وہاں راستے میں قیام رہا. حضرت انس نے اعلان کیا جس کے پاس جو بھی کچھ کھانا بچا ہوا تھا ساتھی لے کر کے آ گئے. اچھی خاصی کچھ چیزیں جمع ہو گئیں.
آپ نے کہا دسترخوان بچھاؤ، بالانتا، چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، اور وہ جس کے ٹفن میں جو کچھ بھی تھا، ستو تھا، کھجور تھا، پنیر ونیر جو کچھ، یہ سب پنیر ہے، کھجور ہے، گھی ہے، لا کر کے لوگوں نے رکھ دیا۔ ہاں روٹی نہیں تھی، گوشت نہیں تھا، باقاعدہ جو ولیمہ اہتمام سے اختیار سے بنتا ہے وہ شکل نہیں تھی۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دعوت دے دی۔ حضرت انس نے خود اعلان کر دیا، فدعوت المسلمین الی ولیمتی، میں نے بلایا، سارے لوگ آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ اس وقت صحابہ کرام یہ غور کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یا بادی ہیں، یعنی آپ کے پاس میں تو ہیں لیکن آپ کی بیوی ہیں یا آپ کی بادی ہیں۔ اس کا پتہ اس طرح صحابہ کرام لگا رہے تھے کہ بادیوں کا وہ پردہ نہیں ہوتا جو آزاد عورتوں کا ہوتا ہے، تو اگر بیوی ہوگی تو آزاد کر کے آپ نے بیوی بنایا ہوگا، اور اگر بادی ہے تو پھر بادی ہے۔ اس کا پتہ لگا رہے تھے کہ یہ ہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لگوایا اور پردے میں انہیں چھپا کے رکھا، تو اس سے لوگوں نے استنباط کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بادی نہیں ہیں۔ اور پھر اس کو بتلایا بھی گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان سے شادی بھی کر لی اور ان کے عتق کو مہر بنا دیا، ان کے عتق کو مہر بنا دیا ہے۔ یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے، بلکہ آپ اگر نیچے دیکھ رہے ہو نیا باب بھی اس میں باب من جعل عتق الامۃ صداقہ، اس میں آپ صرف متن دیکھیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وجعل عتقها صداقہ، یہ پورا صفحہ جو کھلا ہوا ہے، یہ پوری تفصیل ہوئی۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ کون سی چیز مہر بن سکتی ہے اور کون سی چیز مہر نہیں بن سکتی، اس سے پہلے ہم ذرا عبارت آپ کی ملا دینا چاہتے ہیں۔ بہی قال حدثنا قتیبہ، دیکھیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان قیام فرمایا 3 دن، یبنا علیہ بصفیہ بنت حیی، اور وہاں پر صفیہ بنت حیی کے ساتھ زفاف کیا۔ طلبہ عزیز، زفاف کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو بنا سے تعبیر کرتے، بنا علیہا، بنیا علیہا، اس ہا کے ساتھ زفاف ہوا، تمہاری ہا کے ساتھ تم نے زفاف کیا۔ بنا، زفاف کے لیے بنا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اصل میں جب بیوی لانی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ خلوت کرنی ہے تو پہلا کام یہ، پہلی فکر یہ ہوتی تھی کہ کوئی مکان، کوئی تعمیر ہونی چاہیے۔ بن گئی تعمیر، مکان بن گیا تو کہتے ہیں بنیا۔ اب یہ کنایا ہوتا تھا، مکان ہی نہیں بن گیا بلکہ مکان جس مقصد کے لیے بن گیا وہ مقصد بھی متحقق ہو گیا۔ تو اس طرح کے استعارات سے اور علاقات سے یہ بنا بمانا زفاف ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس، پھر میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے پر دعوت دی، بلایا، لیکن ولیمے میں روٹی نہیں، گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں، دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا گیا اور اس میں کھجوریں رکھ دی گئیں، پنیر اور گھی رکھ دیے گئے۔ یہی ولیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا یہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں۔ فقال المسلمون احدى امہات المومنین، یہ بھی امہات المومنین میں سے ایک ہیں یا آپ کی بادیوں میں سے کوئی ایک ہے؟ اب اختلاف ہوا۔ فقالوا ان حجبها، لوگوں نے یہ فیصلے کا انداز اختیار کیا کہ اگر آپ اس کو پردے میں رکھیں تو سمجھ جاؤ کہ امہات المومنین میں ہیں، اور اگر پردے میں وَإِن لَّمْ يَحْجُبْهَا، اور اگر پردے میں نہ رکھیں فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، پھر تو یہ بادی ہیں۔ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَاتَّأَلَهَا خَلْفَهُ، پھر جب وہاں سے سفر آگے کا شروع ہوا تو ان کے لیے اپنے پیچھے پردے کا نظام بنایا اور ان کے لیے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان حجاب قائم کر دیا، یعنی کہ پردہ ڈال دیا۔ اس روایت سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب تھا، یہاں یہی اتنا ثابت کرنا ہے کہ بادیوں کا رکھنا یہ بھی اسلام میں جائز اور مستحسن ہے، اور پھر ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لینا یہ بھی جائز ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مہر کیا بن سکتی ہے، کون سی چیز اور نہیں بن سکتی، آزادی مہر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے سبق میں کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔